اللہ الرحمن الرحیم۔ آستانہ علیہ مراڑیاں شریف جو ہے گجرات شہر کے قریب جگہ مراڑیاں شریف، پہلے اس کا نام تھا تو اب نیک آباد شریف بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور پیر محمد افضل قادری صاحب اور مفتی محمد اشرف قادری صاحب جو ہیں، ان کے والد مرحوم علامہ پیر محمد اسلم قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کے والد گرامی تھے پیر محمد اسلم قادری صاحب، اور یہ الحمدللہ 4 بھائی ہیں، اور مذہبی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کے خدمات ہیں مسلک کے لیے، مذہب کے لیے، وہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے۔ تو ان کے جو دادا جان تھے نیک عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہاں پر ایک ضروری وضاحت میں کرنا چاہوں گا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھکی شریف پیر سید جلال الدین شاہ صاحب مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام جگہ جگہ پہ الحمدللہ مشہور و معروف ہے، ہر خاص و عام بھکی شریف سے واقف ہے۔ تو پیر سید جلال الدین شاہ صاحب مشہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو بھی نسبت حاصل ہے مراڑیاں شریف سے، یعنی کہ آپ نے وہاں سے ابتدائی کچھ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، اور وہ آپ کا استاد خانہ بنتا ہے مراڑیاں شریف۔ تو میں یہ آپ کو آج ایک بڑی حیران کن چیز بتانے والا ہوں کہ بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں اور لوگوں کو فخر ہوتا ہے کہ ہمارا جنازہ اتنا بڑا ہوا ہے، اور ہونا بھی چاہیے فخر، جہاں اتنے مومنین جمع ہو جائیں۔ لیکن جب جناب پیر محمد اسلم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ پیر افضل صاحب اور مفتی اشرف صاحب قادری آپ کے والد مرحوم تھے، ان کی نماز جنازہ جب ادا ہونے لگی تو ظاہر پہلے علماء کے خطابات ہوئے، پیر محمد افضل قادری صاحب آپ نے خطاب فرمایا، اور بھی علماء کے خطاب ظاہر ہونے تھے۔ تو آخر میں مفتی محمد اشرف القادری زیدہ مجدہ، اور یہ دونوں بھائی الحمدللہ، بلکہ یہ 4 بھائی اور سارے الحمدللہ صحیح سلامت ہیں، اللہ پاک ان کو صحت و سلامتیاں عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک عجیب ایسا کام کیا کہ جو شاید تاریخ میں کم از کم میرے پاس ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی مثال ہوگی تو آپ کمنٹس میں ضرور مجھے اس سے آگاہ کیجئے گا کہ جب جنازہ ہونے لگا تو جنازے سے پہلے پیر مفتی محمد اشرف القادری زیدہ مجدہ، آپ نے ایک حیران کن اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ آپ جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے ہمارے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، آپ کو صدمہ ہے، دکھ ہے، ہمارے ساتھ ایک تعلق ہے، اس آستانے کے ساتھ تعلق ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس آئے ہیں۔ لہذا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو عقیدے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ جن کا عقیدہ ملتا نہیں ہے، یعنی کہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہیں اور ہم مقلدین بھی ہیں، اس کے علاوہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا عقیدہ ہمارے ساتھ نہیں ملتا، جن کو ہم بد مذہب بھی کچھ کہتے ہیں، کچھ دوسرے عقائد کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا آنا یقیناً آپ صدمے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے آئے ہیں، لیکن نماز جنازہ میں ہم قطعاً یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدے کے علاوہ جو ہٹ کر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی جنازے میں شرکت کرے۔ لہٰذا جو بھی ہمارے عقیدے کے اوپر نہیں ہے تو وہ نماز جنازہ کی صفوں سے باہر ہو جائے، اور ہم اس کو نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ عقیدے کے حوالہ سے ایک بہت بڑی بات، اور پھر مذہب کے لیے جو اس گھرانے کی خدمات ہیں، اللہ رب العالمین ان کو مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے عظیم جو لوگ ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ باقی رہی بات کہ سیاسی حوالہ سے جو تاریخ لبیک کے حوالہ سے جو بات استاد رضوی کے بارے میں قبلہ پیر صاحب نے کی تھی، تو یہ معاملات دنیا میں اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر فتوے جھاڑنا شروع کر دیں
یا گالی گلوچ سے کام لینا شروع کر دیں۔ اختلاف رائے کو اختلاف رائے تک ہی محدود رکھنا چاہیے، اس کو تفرقہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو انتہا پسندی، شدت پسندی، تعصب کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔